بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری ابوبکر حیات اور میں ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنے چینل پر اپنے مہمان کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ میرے وہ مہمان ہیں جن کا تذکرہ ایک مرتبہ میں کشمیر کے پہاڑوں کے حوالوں کے ساتھ کر چکا ہوں کہ کشمیر کے پہاڑوں میں ان کا گمنام جگہ پہ مدرسہ ہے اور وہاں پہ انسانوں کا جانا تو درکنار جانور بھی سوچ سمجھ کے جاتے ہوں گے۔ اتنا بے پناہ یقین جانے پر نور مدرسہ ہے۔ مدرسہ میں داخل ہوں تو طلباء کو دیکھ کر وہاں ایک حیرانگی بھی ہوتی ہے کہ یار یہاں کیا چیز تھی جس کو دیکھ کے یہاں لوگ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اور دور دراز سے لوگوں نے ان کے ساتھ رابطہ کر کے وہاں لوگوں نے بچے داخل بھی کروائے ہیں اور بہت زیادہ لوگوں نے اس مدرسے کا وزٹ بھی کیا۔ قاری صاحب، ایک مرتبہ پھر آپ میری دعوت کے اوپر بہت دور دراز سے سفر کر کے آپ تشریف لائے، میں آپ کا بے پناہ شکر گزار ہوں۔ بہت شکریہ قاری صاحب، یہ آپ کی محبتیں ہیں۔ آپ کے چینل کے حوالے سے جن لوگوں نے قرآن کو سیکھنے کا ذریعہ بنایا، آپ کے ذریعے سے جن لوگوں تک وہ باتیں پہنچیں، یا جن لوگوں کے بچے میرے پاس وہاں پہ پڑھنے کے لیے آپ کے چینل کے حوالے سے آئے، یقیناً یہ آپ کے لیے بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میرے پاس جو بچے پڑھ کے جا چکے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، ان میں سے اللہ کسی سے دین کی خدمت نہ لے، ایسا ہی ہے۔ اور جو حضرات اس چینل کی وجہ سے میرے ساتھ رابطے میں ہیں یا جنہوں نے بچے داخل کروائے، ان میں سے اللہ کسی کو دین کی خدمت کے لیے چن لے۔ ایسا ہی ہے جی، بالکل قاری صاحب، آپ کی باتوں کی بہت زیادہ قدر کرتے ہیں۔ دیکھیں، جو ہمارا بچپن تھا نا وہ ہم گزار چکے ہیں، جوانی سے ہم سب گزر رہے ہیں، بڑھاپا نہ معلوم نصیب ہوگا نہیں ہوگا، زندگی آج ہے آہستہ آہستہ رخصت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ زندگی کے پیغام ہیں کہ بالوں میں سفید بال کا آ جانا، آنکھوں کا کمزور ہو جانا، دانتوں کا درد کرنا، یہ یقیناً ساری موت کی طرف دعوت دی جا رہی ہے۔ بار بار آپ کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لیجئے۔ اس لیے یہ والا چینل بنایا، قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ کوئی دوستی لگاؤ۔ عجیب بات ہے قاری صاحب، جتنے بھی مجبور حالات ہونا، لوگ خود پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے۔ بڑے افسوس کی بات۔ قاری صاحب، پڑھنا تو درکنار، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قرآن کو برکت کے لیے اپنے گھروں میں رکھ دیے، ایسا ہی ہے، بجا ہے بالکل۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کشمیر کے اندر، اب جس علاقے میں ہوں، بہت کم لوگوں کے ساتھ میرا واسطہ ہے، کیونکہ حفظ کی کلاس کی آپ کو پتہ ہے کہ مصروفیات ایسا ہی بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ بچوں کے والدین کچھ ایسے ہیں جن کو میں نے قرآن کی تلاوت کے حوالے سے جب بتایا تو آگے سے مجھے یہ جواب ملا کہ قاری صاحب، ہمارے گھر میں تو مکمل قرآن پاک ہی نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یقین جانیں، آج اپنے گھروں کے حالات درست کرنے کے لیے، جادو توڑوانے کے لیے، پتہ نہیں کیا کچھ کرنے کے لیے، نہ کوئی پیر چھوڑا ہم نے، نہ کوئی عامل چھوڑا ہم نے، کچھ بھی نہیں چھوڑا، سب کچھ کر گزرے ہیں، پیسہ بھی لگا ہمارا ہے، لیکن قرآن کریم کی تلاوت خود کر کے ہم نے دعا کرنے کی زحمت نہ کی۔ یہ بہت زیادہ قابل افسوس بات ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ قاری صاحب، میرے پاس نا ایک چھوٹا سا نظر کا دم ہے، وہ نظر کا دم اتنا مضبوط ہے کہ بہت افسوس ہوتا ہے۔ یہ ساری تجرباتی باتیں ہیں جو ہم لوگ آپ کے ساتھ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ نظر کا دم اتنا مضبوط ہے کہ اگر مثال کے طور پر کسی بندے کو نظر ہونا، تمام ٹیسٹ کلیئر آ جائیں، 8 سال 9 سال 10 سال بندہ چارپائی پہ لیٹ چکا ہے اور اس کو نظر کی تکلیف ہے، ایک دم کروں گا، ایک دم بندہ قاری صاحب چارپائی سے اٹھ کے نیچے آ جاتا ہے۔ اچھا، میں اس دم کے متعلق قاری صاحب جانتا نہیں ہوں، لیکن آپ کی اس بات سے جو میں نے اندازہ لگایا ہے کہ یقیناً وہ قرآن کی آیات سے بغیر دم نہیں ہوگا۔ قرآن کی آیات ہی ہیں، قرآن کی آیات ہی ہیں، سورہ فاتحہ اور ایک سورۃ الرعد کی آیت ہے، یہ قرآن کریم کی آیات ہی ہیں۔ اور قاری صاحب، قابل افسوس بات یہ ہے کہ وہ دم آج تک میں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفتیان اکرام کو میں دے چکا ہوں، جس کو دم دیا ہے نا، وہ دوبارہ دم کروانے میرے پاس ہی آیا ہے، خود کوئی پڑھنے کی زحمت نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ قاری صاحب، یہ حقیقت ہے، اور یہاں سے ہم اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب ہمارے گھر میں کوئی بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے نا، اس کو بخشوانے کے لیے ہم نے قرآن کو رکھا ہوا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ قرآن کی برکات اور قرآن کی جو باقی چیزیں ہم نے حاصل کرنی تھی دنیا کے اندر رہ کے، ہم وہ حاصل نہیں کر رہے۔ ایسا ہی ہے۔ اور جو ہم نے وہ مردے کو بخشوانا ہوتا ہے، ناظرین، وہ بھی ہم مدرسے کے طلباء کو بلاتے ہیں،
بٹھا کے اور مدرسے کے طلباء کیسا پڑھتے ہیں؟ وہ مدرسے کے طلباء کر صاحب دیگوں کے لیے پڑھتے ہیں نا، وہ تو یا دیگوں کے لیے پڑھتے ہیں یا چائے یا کھانے پینے کے لیے پڑھتے ہیں۔ دیکھیں ماں میری گئی ہے دنیا سے پڑھوانے کے لیے، آپ کو میں بلاتا ہوں، آپ نے نہ میری ماں کو دیکھا ہے نہ جانتے ہیں، آپ کا دماغ خراب ہے، آپ پڑھیں گے بھائی؟ آپ تو بیر رکھی ہوئی دیکھ کے لیے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، حقیقت ہے، ایسا ہی ہے۔ سچ ہے۔ اور آج کل اتنا افسوس ہوتا ہے کہ ہم بہت کم بچوں کو بھیجتے ہیں، آگے پیچھے کہیں بھی علاقے میں بھیجنا ہو تو بہت کم بھیجتے ہیں، اور جو بھی آتا ہے اسے یہ کہتے ہیں کہ آپ پڑھیں، دعا بھی آپ اپنی ماں کے لیے خود کریں، اپنے باپ کے لیے دعا کریں گے۔ ہم نے تو الفاظ رٹے ہوتے ہیں، ہمیں تو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری جیب میں کیا ڈالے گا، ہمارے منہ میں کیا ڈالیں گے، ہم نے تو اس کو دیکھ کے دعا کرنی ہے۔ یہ سچ ہے، یہ بالکل یہ سچ ہے، یقین جانیں یہ تجرباتی باتیں ہیں، یہ سچ کہہ رہے ہیں آپ کو۔ قرآن کریم کی تلاوت کیجئے۔ اور گر صاحب ہمارے گھر کی ایک عورت ہے، عجیب بات بتائی ہے مجھے اس نے، میں نا یہ میرا دماغ جو یوں گھوم رہا تھا نا، اس نے یوں گھومنا شروع کر دیا۔ اس نے مجھے کہا قاری صاحب ہم کثرت کے ساتھ اپنے گھر میں سورۃ الرحمن کی تلاوت فجر کی نماز کے بعد کرتے ہوتے ہیں، الحمدللہ، ٹھیک ہے، فجر کی نماز کے بعد سورۃ الرحمن کی تلاوت کہتا ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں کرتی ہوں، قاری صاحب خود کہتی ہیں کہ جن دنوں میں سورۃ الرحمن کی میں تلاوت کرتی ہوں نا، ہم کسی سے قرضہ لیں یہ تو دن ہم نے کبھی خواب میں ہی نہیں دیکھے، اللہ اکبر، ٹھیک ہے، لیکن جن لوگوں کو ہم نے قرضہ دیا ہوا ہوتا ہے نا، ان لوگوں سے قرضہ وصول کرنے کی بھی فرصت ہمیں نہیں ملتی۔ یہ ایک سورۃ الرحمن کی تلاوت ہے، اور اس کے بعد اگلی تجرباتی بات آپ کو میں بتاتا ہوں، آپ خود مشاہدہ کریں، ہمیں چھوڑیں، ہم کون ہیں، خود مشاہدہ کریں خود۔ جو بزرگ دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں نا، آپ کی نانی ہیں، آپ کی دادی ہیں، آخری عمروں کے اندر بزرگ گھروں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ اکثر جب گھروں میں جاتا ہے نانیاں دادیاں قرآن کھول کے بیٹھی ہوتی ہیں، اس وقت کے جو گھر کے حالات ہیں وہ بھی دیکھیں، ان کے جنازے اٹھنے کے بعد گھروں میں کوئی تلاوت کرنے والا نہیں ہوتا، اس وقت بھی حالات دیکھ لیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ قرآن کریم ایک مال کا عظیم خزانہ ہے، جو آپ کو ٹینشنوں سے بھی دور رکھتا ہے، آپ کو انتہائی مالدار بھی بناتا ہے، عزت دار بھی بناتا ہے، اور لوگوں کے محتاجی سے بھی دور کرتا ہے۔ اس خزانے کو یا تو گھر رکھا ہوا ہی نہیں ہے، یا اس کو صرف برکت کے لیے رکھا ہوا ہے، پڑھتا کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور پیسے کی دوڑ میں کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے۔ ہم آپ سے مؤدبانہ درخواست کرتے ہیں، قرآن گھر میں نہ رکھو، اس کو پڑھا کرو۔ فجر کی نماز کے بعد جو بندہ سورہ یاسین مسلسل پڑھتا ہے، فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین، اللہ تعالیٰ سارے دن کے کام اس کے آسان کر دیتا ہے۔ اور ایک بہت بڑے بزرگ ہیں قاری صاحب، رخصت ہو چکے ہیں، ان کا نام تھا مولانا جمشید صاحب۔ ان کے چہرے پہ اتنا نور تھا نا کہ ان کو کوئی بھی بندہ یوں غور سے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو ان سے ایک طالب علم نے سوال کیا کہ حضرت آپ کے چہرے پہ نور بہت زیادہ، خدا کی قسم ہم نے ہر قسم کی کریم چہرے پہ لگا کے نا چہرے کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، ہر قسم کے کھڈے دنیا جہان کے ہمارے چہرے پہ ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ اتنے خوبصورت ہیں، اتنے خوبصورت کہ آپ کے چہرے کو کوئی بندہ غور سے نہیں دیکھ سکتا، یہ کیا بات ہے؟ وہ کہتے ہیں یار اور تو مجھے کوئی نہیں پتا، بس ایک میری عادت ہے، میں فجر کی نماز کے بعد قرآن کریم کے اوپر انگلی رکھ کے دیکھ کر میں اس کو غور سے پڑھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن کریم دیکھ کر پڑھنے سے جو گھر کی برکات ہے مشاہدہ کیجیے۔ اگر آپ مقروض ہیں، آپ کے گھر پہ جادو ہے، آپ کے بچے بیمار ہیں، کوئی بیمار ہے، گھر کے اندر قرآن کریم خود پڑھنے کی عادت ڈالیے۔ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھیے، سورہ رحمان پڑھیے، اور قرآن کریم کو الف لام میم سے روزانہ 1 رکوع 2 رکوع خود پڑھنے کی زحمت کیجیے۔ جس وقت تک آپ خود نہیں نہ پڑھیں گے، یہ باتیں ہماری آپ کو سمجھ بھی نہیں آئیں گی، اور یہ باتیں ہمیشہ آپ خواب میں ہی دیکھیں گے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ بے شک قاری صاحب، بالکل یہ بات آپ کی حقیقت ہے۔ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ فرما رہے تھے کہ لوگوں نے سورہ اخلاص پڑھوانی ہو تو طلباء کو مدرسے سے بلاتے ہیں، عجیب بات نہیں ہے؟ ہم نے پڑھنا کب ہے؟ ہم نے کب پڑھنا ہے بتائیں؟ خود بھی نہیں پڑھا، اور آگے جو ہماری اولادیں پڑھ رہی ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ ہم دنیا کے اندر کیا یہی کچھ کرنے آئے تھے جو کچھ ہم کر رہے ہیں؟ جوانی دیکھیں رخصت ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، بڑا جو بچپن تھا وہ بھی رخصت ہو گیا ہے، عمر کے کس سٹیج پہ ہم چل رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہماری زندگی کی شام ہونے کو ہے، چند دن ہم دنیا کے اندر مہمان رہ گئے ہیں، اور ہمارے آباء و اجداد کے جنازے قبرستانوں تک پہنچ چکے ہیں، بے شک۔ ٹھیک ہے، آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں، کھاتے کھاتے دانت ہمارے ٹوٹ چکے ہیں، خدا کا شکر اس زبان سے کبھی نہیں نکالا ہم نے،
خدا زبان کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، چغلی کی ہے، ہر قسم کا بکواس کر مارا ہے ہم نے، لیکن اس زبان کو کبھی قرآن کی لذت سے بھی ہم نے پیراوار کیا ہے اس کو. ہمارا گھر قرض کے نیچے ڈوب چکا ہے، گھر کے حالات اتنے زیادہ خراب ہو چکے ہیں، کبھی کسی عامل کے پاس، کبھی کسی عالم کے پاس، کبھی کسی کے پاس، کبھی کوئی تویز، کبھی کوئی دم. قرآن کی تلاوت کر کے تجربہ کیجئے، انشاءاللہ ہماری ان باتوں سے اکتفا بھی کریں گے، اور 1 مہینے بعد پھر ہمیں بتانا بھی ہے کہ جو ہم نے آپ کو جو کچھ بتایا وہ درست ہے. قاری صاحب مثال کے طور پر آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں. جی جی ٹھیک ہے، پیناڈال کی گولی ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ نے وہ پیناڈال کی گولی کھا لی، ٹھیک ہے. آپ کو بعد میں پتہ چلا کہ وہ پیناڈال کی گولی ہے، وہ آپ پہ اثر کرے گی یا نہیں کرے گی؟ کرے گی، کیوں نہیں کرے گی؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کی آیات جن کی اجازت ملی ہو نا صرف وہ اثر کرتی ہیں، باقی قرآن اثر نہیں کرتا. میں کہتا ہوں اجازت کا اثر بھی اپنا ہے، لیکن ایک گولی کھانے سے جب آپ اثر سے نہیں بچ سکتے تو یہ خدا کا کلام ہے. اس کی تلاوت اگر آپ کے گھر میں ہو تو قرآن کی تلاوت کا نور سے آپ کا گھر کیسے بچ سکتا ہے؟ بے شک قاری صاحب، آج ہم تو بالکل قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں، اولاد نافرمان نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا؟ بے شک. ٹھیک ہے، ماں باپ بلائیں گے ادھر، وہ جائیں گے ادھر. آج اولادیں ہماری قرآن کی طرف آ ہی نہیں رہیں، اولادیں ہماری قرآن پڑھنے کا نام ہی نہیں لے رہیں. یہ اولاد میں نافرمانیاں جو پیدا ہو رہی ہیں نا، میں کہتا ہوں اس میں اکثر و بیشتر جو اس کے قصوروار ہیں وہ ہم ماں باپ بھی ہیں. بے شک حقیقت ہے ٹھیک قاری ہے، صاحب. ہم نے اپنے اولاد کی تربیت کے لیے سوائے مارنے کوٹنے کے، سوائے سمجھانے کے، عملی طور پر ان لوگوں کے سامنے کیا کیا ہم نے؟ تو قرآن کریم پڑھنے کے کتنے زیادہ فوائد ہیں، بہت زیادہ فائدے ہیں. خدا کے لیے گھر میں قرآن کریم کھولا کریں خود، قرآن کریم پڑھا کریں خود. اور اسی کے ساتھ ہم اجازت سے پہلے ایک چھوٹی سی قاری صاحب بات، اسلام آباد کے شہر کے اندر اپنی میں قرآن کی اکیڈمی بنانے کا ارادہ رکھتا ہوں. ماشاءاللہ. اس کے لیے میں بہت زیادہ تگ و دو بھی کر رہا ہوں، اور آپ کے ساتھ میرا وعدہ ہے اسلام آباد کے اندر قرآن کریم کی اکیڈمی بنانے کے بعد آپ کو کشمیر کے پہاڑوں سے اسلام آباد کے شہر میں لاؤں گا انشاءاللہ. یہ میری زندگی کا وعدہ ہے آپ سے. آپ کو اسلام آباد کے اندر انشاءاللہ ہم پڑھانے کے لیے جگہ دیں گے. اس کے لیے اب آپ نے قرآن کریم جب پڑھنا ہے نا، ہمارے لیے دعا بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے، ہم بھی انشاءاللہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں. تو دیکھیے دنیا کے اندر یہ مال و زر کم نہیں آنا. ٹھیک ہے، آپ کروڑوں پتی ہیں یا اربوں پتی ہیں، بس تھوڑی سی دیر لگ رہی ہے، آنکھ بند ہوگی نا، بس وہ کروڑوں پتی اور اربوں پتی سارے ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، صرف بچ وہی جاتا ہے جو آپ اپنے ہاتھوں سے کچھ کر جاتے ہیں. بے شک. تو قاری صاحب اپنے ہاتھوں کے ساتھ جو بندہ مال اس دنیا میں لگا جاتا ہے نا، وہ بڑے عظیم اور خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں. بد نصیب ہوتے ہیں وہ کروڑوں کے حساب سے کما تو گئے، ان کے اپنے جنازے کے لیے اولاد کو جنازہ بھی نہیں آتا ہوتا. کتنے میں کہتا ہوں کہ بد نصیب ماں باپ ہیں یہ، جنہوں نے زندگی مال کماتے کماتے لگا دی، اپنی اولاد کو نمازی اور قرآن کا عادی نہ بنا سکے. تو اسلام آباد کے اندر قرآن کی اکیڈمی کے حوالے سے ہماری کچھ مشکلات ہیں. ٹھیک ہے ان مشکلات کے لیے آپ نے اپنے بچوں سے ایک تو دعا بھی کروانی ہے. انشاءاللہ. تو ہم بھی انشاءاللہ بھرپور دعا کریں گے. تو اللہ تعالیٰ بس کسی ایسی جگہ کے منتظر ہیں، کیونکہ یہ مجھے پتہ ہے اکیڈمی میری بنانے کی دیر ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ الحمدللہ صلاحیت کے ساتھ نوازا ہے نا، ایک ہجوم ہوگا جو میرے پاس قرآن سیکھنے کے لیے آئے گا. تو میں ایسی جگہ کی تلاش میں ہوں جہاں پہ لوگوں کو آنے جانے میں، بچے لانے میں کسی جگہ کی دقت نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اکیڈمی دی نا، تو قاری صاحب انشاءاللہ عمر کی تفریق کے بغیر، فلاں عمر کے بچے آئیں فلاں کے نہ آئیں، جو بھی آیا انشاءاللہ ایک مہینے کے اندر ایسا ٹرینر بنا کے بھیجوں گا نا، آپ دیکھیں گے ہمارے جنازے گواہی دیں گے کہ ان لوگوں نے قرآن کے اوپر کچھ محنت کی ہے. آپ نے دعا بھی کرنی ہے، دوا بھی کرنی ہے. اسلام آباد کے اندر اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی کوئی اچھا سا ہمیں ایک ایسی اکیڈمی دے دے جہاں پر سارا اثر و رسوخ ہمارا اپنا ہو اور اپنی مرضی کے ساتھ ہم کام کر سکیں. ہم اپنی جوانیوں کو صرف قرآن کریم کے لیے وقف کر چکے ہیں. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے قرآن کریم کے نام کے اوپر دنیا کمانے کی، یا قرآن کریم کے نام کے اوپر یہ اکیڈمیوں کے نام لے کے اپنی خواہ مخواہ کی جہنم بھرنے کی. یہ جہنم کبھی نہیں بھری، یہ یاد رکھیے. اپنے پیٹ کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا، اپنا پیٹ کاٹ کے قرآن کریم کے نام کے اوپر لگانے والے لوگ ہیں. ناظرین، میں یہ آپ احباب سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ ضرور اس معاملے میں قاری صاحب آپ کے ساتھ تعاون کریں. مجھے بہت خوشی ہوئی یہ بات سن کے. ہماری آنکھوں دیکھا منظر ہے کہ ماں باپ کا جنازہ ابھی تک گھر میں پڑا ہوا تھا،
اور بدقسمتی کے ساتھ ماں اگر پہلے اس دنیا سے چلی جائے تو باپ کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے نا، جی جی اور باپ پہلے چلا جائے تو ماں کو کوئی نہیں پوچھتا. ایسا ہی ہے. جنازے ابھی تک ان کے گھر میں پڑے ہوتے ہیں، اور اولاد جائیداد کے حوالے سے تفریق کرنا شروع ہو جاتی ہے، وہ تیرا ہے یہ میرا ہے. اور جب والدین کے جنازہ گاہوں کی طرف لیے جاتے ہیں تو اس وقت انہی والدین کی اولاد صرف ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوتی ہے، جنازہ بھی نہیں آتا ہوتا. جنازہ بھی نہیں آتا ہوتا. یقیناً یہ ناظرین کے لیے بہت بڑا ایک صدقہ جاریہ ہے. میں خود بھی اس کے لیے انشاءاللہ کوشش بھی کروں گا، دعا بھی کروں گا، جو دوا ہو سکی میں وہ بھی انشاءاللہ حاضر ہوں آپ کے لیے. آپ نے قرآن کی خدمت کرنی ہے، اور جس طرح بھی ہمیں چاہیے ہم ضرور قرآن کی خدمت کے لیے آپ کے ساتھ پیش رہیں گے. اور یہ نہیں کہ آج کے دن کے لیے یہ آپ کی اکیڈمی بن جائے گی، تب کے لیے جب بھی آپ کو ہماری ضرورت پڑی انشاءاللہ ہم حاضر ہیں. ہماری جان مال سب کچھ ہمارا قرآن کے نام کے لیے اور قرآن کے لیے حاضر ہے انشاءاللہ. جزاکم اللہ. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کی امیدوں کے اوپر اس بندہ ناچیز کو اترنے کی توفیق بھی دے. اکیڈمی میں بناؤں گا، رزلٹ بھی دوں گا، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ اسی اکیڈمی کے اندر سے ہی ایسے افراد تیار کروں گا جو میرے بھی دنیا سے جانے کے بعد، آپ کی بھی دنیا سے جانے کے بعد خالصتاً قرآن کریم کی خدمت کے لیے اس اکیڈمی میں کام کریں گے، جو ہماری قبر میں بھی روشنی کا ذریعہ ہوگا اور آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ ہوگا. اسی کے ساتھ اگلی ایک مفید ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبانان کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.